بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 35 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اچھائی کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارک کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح اور ترکیب کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی خوش خلقی کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اس پر واقف ہوں۔ بہرحال اس حدیث کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ دیکھیں البر، بر یہ نیکی کو کہا جاتا ہے، حسن اچھائی ہے۔ اگلا لفظ ہے خلق۔ دیکھیں خلق اس کا مطلب ہوتا ہے طبیعت، عادت، سیرت۔ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ہا کا، باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، ہا کا یحوق حوکن حیاکن، شک میں ڈالنا، تردد کے اندر مبتلا ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ مطلب جو تمہارے دل کے اندر کوئی چیز تم تردد کے اندر ڈالتی ہے یا تم اس کو تردد محسوس کرتے ہو۔ صدر سینے کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا جو اوپر والا حصہ ہے، سامنے والا حصہ ہے، اس کو صدر کہا جاتا ہے۔ باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے، باب اس کا ناصرہ بھی آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں کرہتا، باب اس کا سامیہ آتا ہے کریہ یکرہ، کرہن وکرہن ناپسند کرنا۔ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے ولو کریہ المشرکون۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یتلیو، اطلاع، باب یہ ثلاثی مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب افتعال سے بھی آتا ہے۔ یہاں پر باب افتعال سے یہ آ رہا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اگر ہم بات کریں تو باب اس کا فاتحہ بھی آتا ہے، سامیہ بھی آتا ہے، ناصرہ بھی آتا ہے۔ طلع یطلع بھی آپ کر سکتے ہیں، طلع یطلع بھی آپ کر سکتے ہیں، طلع یطلع بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہاڑ پر چڑھنا۔ یہاں پر بہرحال باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے، اس کے اوپر ایک قاعدہ جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو تاء افتعال ہے اس کو ہم نے طا کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے الناس، الناس یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، اس کا مفرد استعمال نہیں ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ اچھے اخلاق یہ نیکی ہے، اور دوسرا اس میں یہ بتایا گیا کہ گناہ کے پہچاننے کی علامت کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا بہت بڑا مقام اور درجہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہی والا مضمون آتا ہے کہ ایک سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اچھے اخلاق۔ اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق کے بارے میں ایک اور جگہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم مال و دولت سے لوگوں کی مدد نہ کر سکو تو خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے لوگوں کی مدد کرو۔ تو بہرحال لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے عزت اور احترام کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ایسے شخص کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ بلند اور اونچا ہے۔ ایک تو یہ والی بات ہے۔ دوسری جو بات اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں صاف طور پر قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارک کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے گناہوں کو پہچاننے کا طریقہ اس حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ کام کرتے ہوئے دل مطمئن نہ ہو اور دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو کہ پتہ نہیں یہ والا کام ٹھیک ہے، یہ والا کام ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ بھی ڈر ہو کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تو پہچان جاؤ کہ ایسا کام گناہ ہے اور اس کو چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ دو کام ہیں جس کے بارے میں اس حدیث مبارک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ایک کام کرنے کا ہے اور ایک کام سے بچنے کا حکم ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ اس میں دیکھیں یہ جو پہلا البر ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ حسن یہ بنے گا مضاف، اور خلق یہ بنے گا مضاف الیہ۔ مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ آگے والا جو جملہ ہے یہ بن جائے گا معطوف۔ اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو الاثم ہے یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ پورے کا پورا جملہ اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ کیسے؟ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، اور ہا کا یہ فعل ہے، اس میں فی حرف جر ہے، صدر مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ہا کا فعل کے متعلق، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ہا کا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، کرہتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر یہ بن جائے گی اس کے لیے فاعل، ان ناصبہ ہے، اور یہ جو پورے والا جملہ ہے یہ پورے جملہ ہو کر یہ ان مناسبہ جو کہ مصدر ہے، اس مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ کرہتو کا بن جائے گا مفعول۔ کیسے مفعول بنے گا؟ یہ تالیہ یہ فعل ہے، علیہ جار مجرور مل کر یہ تالیہ فعل کے متعلق ہے، الناس یہ بن جائے گا یہ تالیہ کا فاعل،
یہ تالیہ فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر جملہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ کرہتا کا بن جائے گا مفعول، کرہتا فعل تازمیر فاعل اور یہ پورے کا پورا جملہ یہ اس کا بن جائے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے ما اسم موصول بنایا تھا اس اسم موصول کا بن جائے گا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ جو الاسم مبتدا تھی اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ یہ پیچھے والا جملہ معطوف علیہ تھا تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔